بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کمال میرا دوست جو گزشتہ 30 سالوں سے میرا ساتھی تھا، وہ شہر اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ اس کے چاہتے ہی مجھے بھی چلنے کی دعوت تھی، مگر میری طبیعت خراب تھی تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے مانو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا پرخلوص مسکراتا ہوا چہرہ تصور کی دنیا آباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سخت گیر اور حریص طبیعت کے مالک ماموں کا چہرہ بھی ابھرا۔ مرتے وقت جن کی سرپرستی میں دے کر مجھے والدین موت کی بھیانک سرزمین کے باسی بن چکے تھے۔ سخت گیر ماموں بے اولاد ہونے کی وجہ سے میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد اکیلا ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے تھے اور آئے دن طرح طرح کی سازشیں کرتے۔ میں ان دنوں 22 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے ماموں نے میرے قتل کی سازش کی، جس کی مجھے بروقت خبر ہو گئی تھی۔ میں نے اس سازش سے باخبر ہو کر اپنی اور ماموں کی شخصیت کا موازنہ کیا۔ میرے ماموں جو کہ بوڑھے آدمی تھے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہ تھی، وہ مجبوراً مجھے برداشت کر رہے تھے، حالانکہ میں اپنے خاندان کا آخری اور واحد فرد تھا جو کہ ان کے برے بھلے میں کام آ سکتا تھا۔ مگر کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہوس انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرے ماموں بھی اپنے آپ کو بڑی تیزی سے تباہی کے راستے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی حویلی چھوڑ دی تھی۔ حویلی میں ایک ہی ملازم تھے، اسلم چچا، جو میرے مخلص تھے۔ انہوں نے مجھے میرے قتل کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے کچھ زیورات لا کر دیے اور مجھے نور پور سے چلنے کو کہا۔ میں نے ان زیورات کو لیتے ہوئے پوچھا، اسلم بابا، یہ زیورات کس کے ہیں اور اتنے قیمتی زیورات آپ کو کہاں سے ملے؟ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہرے پر لاتعداد سائے پھیل گئے۔ پھر ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگے، یہ میرے پاس گزشتہ 50 سالوں سے کسی کی امانت پڑے ہیں، جنہیں امانتاً رکھنے والا 50 سال کے عرصے میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ اتنا طویل عرصہ ان کی حفاظت کے صلے میں مجھے یہ حق پہنچتا ہے، انہیں جس طرح چاہوں استعمال کروں، لہٰذا اب میں یہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تم چاہو تو انہیں بیچ کر اپنی گزر بسر کا سامان پیدا کر سکتے ہو۔ ان کی اس مہربانی پر میں شکر گزار تھا۔ میں گریجویشن کر چکا تھا، باشعور تھا، بزدل نہیں تھا، جو موت کے خوف سے بھاگ کر ساری زندگی کے لیے خود کو جلاوطن کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر میں اسلم بابا کا کہنا نہ ٹال سکا اور خاموشی سے نور پور سے چلا آیا۔ پھر ملاقات میری کمال سے ہو گئی۔ پہلی ملاقات میں ہی میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں بے پناہ خلوص محسوس کیا اور بہت جلد ہی ہم گہرے دوست بن گئے۔ وہ ایک خوشحال گھرانے کا آزاد انسان تھا اور لاہور میں اس کا ایک 4 سٹار ہوٹل تھا۔ اس کی دوستی نے مجھے روحانی طور پر تقویت دی تھی، ایک ایسے عالم میں جب میں پوری دنیا میں تنہا تھا۔ کمال کی پرخلوص ذات نے تنہائی کے اس زخم پر دوستی کا مرہم رکھ دیا تھا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوں تو وہ زبردست اصرار کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا اور وہیں میری ملاقات مانو سے ہو گئی تھی۔ مانو کمال کی چچازاد بہن تھی۔ کمال نے ہر بار کی طرح یہاں بھی میرا ساتھ دیا اور میں مانو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا۔ 1 سال پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ میں نے لاہور میں ایک جنرل سٹور کھول لیا تھا جس سے ہمیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا، جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے مجھے زیورات کی تھیلی نظر آئی، جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک انہیں کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ میں اسے ہاتھوں میں پکڑا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دل میں مانو کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو یہ گفٹ کر دوں، کیونکہ زیورات ہمیشہ سے ہی عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی میز پر الٹ دی۔ مانو اچانک ان بیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی، کہنے لگی، اتنے سارے زیورات تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی یادگار ہیں، میں نے بات بنائی۔ مانو ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور خوشی سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ابھی میں اس کی خوبصورتی میں کھویا ہی ہوا تھا
کہ ہماری ایک ملازمہ کی چیخ سنائی تھی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی جانب لپکے تھے، جہاں ہماری ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لت پت بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ مانو چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بے تابی سے اس زخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچی کے ساکت جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور کوئی آواز نکالے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ پھر اچانک مونو کی چیخیں سن کر میرا سکتہ ٹوٹا۔ وہ بھی بچی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح مونو بھی صدمے کی حالت کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی عالم میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں کمال کو اس سانحے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ میں دیر تک اس کے کاندھے پر سر رکھ کر روتا رہا تھا۔ مونو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سانحے نے میرے جسم سے توانائی چھین لی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے اس المناک حادثے کی پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی، مگر کسی بھی طرح اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ ملازمہ اور میری بچی کی موت کے اسباب کیا تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دبوچ لیا۔ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ایک دن کمال آیا تو اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع و عریض جائیداد کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ کہنے لگا کہ تم تیاری شروع کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر میرے ہاتھوں میں بڑے بڑے نوٹوں کی گھڑیاں دے دیں۔ ہم نے 20 دن کے بعد سفر پر روانہ ہونا تھا۔ اس سے پہلے ہی مجھے کوریئر کے ذریعے ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، میرا یہ خط جب تمہیں موصول ہوگا تو تم یقیناً اس خط کو پڑھ کر بہت حیران ہوگے، مگر تمہیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میل بیٹھا ہوا ہوں، مگر روحانی طور پر میں تمہارے بہت قریب رہا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ان دنوں بہت پریشان ہو۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ان پریشانیوں سے تمہیں بچا لیتا، مگر میرے بیٹے تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو فوراً چلے آؤ تاکہ میں تمہیں اس عظیم خطرے سے آگاہ کر سکوں جو ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈال رہا ہے۔ فقط تمہارا ہمدرد۔ خط تو ختم ہو گیا تھا مگر خط کے راکب نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر جس اندازے سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نقاب کشائی کی تھی، اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کا راکب اسلم بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی دیر میں کمال آیا تو میں نے اسے فوراً نور پور جانے کا کہا۔ آج ایک عرصے کے بعد وہاں پہنچ کر میری حالت عجیب تھی۔ ایک طویل مدت کے بعد جب میں نے کمال کے ساتھ اس زمین پر قدم رکھا تھا تو میرا دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر دراز ہو گئے۔ سہ پہر کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل 3 دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمال بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں الجھن میں پڑ گیا، یہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں کے بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اسلم بابا میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوا اور پرجوش انداز میں ان سے گلے ملا۔ اسلم بابا بہت خوفزدہ تھے۔ کہنے لگے، بیٹے تم نہیں جانتے تمہارا ماموں شیطان کا پیروکار ہے۔ اگر تم یہاں اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تو شاید وہ تمہیں اب موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ مگر بیٹے مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ زیورات اب تک تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ ہاں بابا، میں نے جواب دیا، مگر وہ میرے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ان زیورات میں سے ایک نیکلس میں نے اپنی بیوی کے گلے میں ڈالا اور میرے گھر میں آنن فانن 3 جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے صدمے سے کہا، ہاں میرے بچے۔ اسلم بابا نے سرد آنکھ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے ان تمام باتوں کا علم ہے، ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر اب ان حالات کو ٹالنے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے نواب زادی شمائل۔ اسلم بابا نے عجیب انکشاف کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری خاندانی اموات بھی ایک راز ہیں اور اس راز سے جلد ہی پردہ اٹھ جائے گا۔
ان کی باتیں سن کر میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسلم چچا جا چکے تھے، مگر میں سوچوں کے بھنور میں ڈوبا ہوا ماضی کی یادوں کو کرید رہا تھا۔ شام کو میں اور کمال شہر کی طرف چل نکلے۔ راستے میں کمال کہنے لگا، کیا تم اپنی حویلی جاؤ گے؟ دل تو میرا بہت چاہا، مگر اسلم بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے اپنی پرانی حویلی میں جانا پڑا۔ ہوا یوں کہ مجھے اطلاع ملی کہ میرے ماموں اور اسلم بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری زندگی یہاں آتے ہی پراسرار ہو گئی تھی۔ اچانک ہی میرے ماموں اور اسلم بابا کا انتقال ہو جانا میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اب قانونی طور پر میں ماموں کی ساری جائیداد کا مالک تھا، جو کہ اصل میں میرے ہی ماں باپ کی چھوڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس حویلی میں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ مجھے میرے پڑوسی انور کی حرکتیں بہت مشکوک لگیں۔ میں اور کمال اب اس حویلی میں رہ رہے تھے۔ انور اکثر آتا اور مجھ سے میرا حال چال پوچھ کر چلا جاتا۔ مجھے اس کی یہ بات عجیب لگتی تھی کہ آخر بلا وجہ وہ روزانہ آ کر میرا حال چال کیوں پوچھتا ہے۔ ایک دن رات کے 3 بجے کلاک کی ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے احتیاطاً اپنی حویلی کے ملازم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ رات کے 1 گھنٹے کے بعد میرے کمرے کا چکر لگا لیا کرے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ مگر میری آنکھ کھلی تو ملازم نہیں تھا۔ میں اسے آوازیں دینے کی کوشش کرنے لگا، مگر مجھے اچانک ہی لگا جیسے میرے سارے جسم پر فالج کا حملہ ہو گیا ہو۔ اچانک کسی کے قدموں کی مدھم چاپ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ اس تیز خوشبو کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے در دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، اپنے بازوں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ میں اس پر برس پڑا۔ محمد دین، تمہیں کہا تھا رات کو میرے کمرے کا چکر لگایا کرو، کل رات کہاں تھے تم؟ وہ بولا، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا تھا، مگر پھر رات کے 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی راہداری کا ایک موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں آپ کے کمرے میں گیا تو سارا کمرہ اسی طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم کا سپرے کیا ہو۔ اس کی باتیں سن کر تو میں دھنگ رہ گیا۔ بھلا میرے کمرے میں کسی دلہن کا کیا کام ہے؟ یقیناً اسے کوئی وہم ہوا ہوگا۔ مگر جب یہ خوشبو والا واقعہ میرے ساتھ تقریباً روزانہ ہونے لگا تو میں اب پریشان رہنے لگا تھا۔ اگلی رات شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھ کھولی تو کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی اور رات کے اس سناٹے میں روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے آنکھیں کھولے میں حیران نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ میرے حلق میں کڑواہٹ تھی۔ میں مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے ہوئے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہا تھا کہ اچانک کسی نے ایک چھڑی لہرائی اور پھر وہ جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا۔ میں نے غصیلے انداز میں اس چھڑی لہرانے والے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں حیرت زدہ ہو گیا۔ یہ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے بھی 2-3 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا اور ہر روز میرے گھر میں میرا حال پوچھنے آتا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ پڑوسی ہو تو پڑوسی بن کر رہو نا، کیوں میری زندگی میں مداخلت کرتے ہو؟ میری تو چھوڑو، میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، مگر تم نے سوچا ہے تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں وہ کیسے تمہاری جان چھوڑیں گی؟ آخر تمہاری بچی، تمہاری ملازمہ اور تمہاری بیوی، سب کی جان کیسے چلی گئی؟ انہیں میں نے ہی مارا ہے، بد نصیب انسان۔ اب میں تمہارے جگری دوست کمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ آخر کون سی بات مانوں میں تمہاری؟ اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہی میری بیوی کے قاتل ہو؟ میرے دل میں پراسراریت، حیرت، غصہ ایک ہی وقت میں جنم لے چکے تھے۔ کیا تم اس بات کی وضاحت کرو گے کہ مجھے آخر تمہاری بات کیوں ماننا ہوگی اور کیا بات ماننا ہوگی؟ میری بات سن کر وہ پراسرار مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا، تمہیں میری بیٹی شمائلہ سے شادی کرنا ہوگی، وہ برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے،
لیکن میری بات سن لو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری زندگی کی مشکلات میں اضافہ کر دوں گا۔ تمہیں میری بیٹی تو پسند ہی ہوگی، کئی مرتبہ تمہارے کمرے میں دلہن کے روپ میں آ چکی ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ میں عجیب تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزر جانے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت سہی، لیکن میں اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا تھا اور اس کے علاوہ میں کسی عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر 2-4 دن کی سوچ بچار کے بعد میری ساری ہمتیں جواب دے گئی تھیں۔ آخر میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں نے انور سے کہا، تمہاری بیٹی کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ مجھے راضی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا یہ کام تو آج ہی ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیوں؟ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو ہے نہیں۔ مگر وہ بضد تھا کہ شادی آج ہی کے دن ہوگی۔ پھر وہ مجھے میری ہی حویلی کے اندر ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری اس حویلی میں کوئی تہہ خانہ بھی تھا، کیونکہ میں تو یہاں برسوں رہا تھا۔ مجھے کبھی اس تہہ خانے کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس تہہ خانے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہی خوشبو جو میرے ذہن کو تاریکیوں میں دھکیل دیتی تھی، وہی خوشبو جو میں اکثر رات کو محسوس کیا کرتا تھا۔ یہاں آ کر مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تہہ خانہ بہت وسیع تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ ہال میں ایک آتش دان چل رہا تھا اور اس کے پاس ایک خوبصورت دلہن بیٹھی تھی۔ انور آگے بڑھا اور اس نے آتش دان سے چند دہکتے ہوئے انگارے اٹھا لیے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ انگارے اس کے ہاتھ کو جلا کیوں نہیں رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف نظریں گھاڑتے ہوئے کہا، تم دونوں کو اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہو گے۔ شمائلہ نے اس آگ پر ہاتھ رکھا اور بولی، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ایک چھوٹا سا قرآن پاک میں ہمیشہ اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی 2 شعلے اڑ کر فضا میں لپکے۔ ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی۔ میں اس خوفزدہ منظر کو دیکھ کر پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی تھیں۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو وہاں مجھے اسلم بابا کھڑے نظر آئے۔ اسلم بابا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور پھر بالآخر نمک کا حق ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا۔ انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، اس کائنات کے کچھ راز انسان کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اب کبھی دوبارہ اس تہہ خانے کی طرف مت آنا۔ اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد میری زندگی سے تمام مشکلات ختم ہو گئیں، شاید اس لیے کہ میرے دشمن خود ہی ایک ایک کر کے قدرت کے ہاتھ میں آ چکے تھے اور میں اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا، مگر اپنی بیوی اور بچی کی کمی مجھے اب تک محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔